سلامتی کونسل میں یوکرین کے خلاف جنگ روکنے کی قرارداد ویٹو کر دی۔ اجلاس کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا روسی فوجی بیرکس میں واپس جائیں، امن کو ایک اور موقع ملنا چاہیے۔ امریکہ، کینیڈا اور یورپی یونین نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور وزیر خارجہ سرگئی لاروف پر پابندیاں عائد کر دیں۔ برطانیہ نے دونوں شخصیات کے اثاثے منجمد کر دیے۔ یوکرین کی فوج نے دارالحکومت کیف کے مرکزی ایونیو پر روسی حملہ پسپا کر دیا۔ یوکرین کی وزارت دفاع کے مطابق روس کے 80 ٹینک، 17 ہیلی کاپٹر، 516 بختر بند گاڑیاں تباہ کر دیں۔ یوکرینی فوج دوسرا روسی طیارہ IL-76 مار گرانے کا بھی دعویٰ۔ طیارے میں جنگی گاڑیاں اور 100 سے زائد پیراٹروپرز موجود تھے۔ روسی صدر پوٹن نے مذاکرات کے لیے ہتھیار ڈالنے کی شرط رکھ دی۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے آزادی کے لیے آخری دم تک لڑیں گے، دارالحکومت کیف کو نہیں کھو سکتے۔ روسی فوج آج بڑا حملہ کرے گی۔ امریکی حمایت یافتہ یوکرینی صدر کی بحفاظت یوکرین سے منتقلی کے لیے امریکی حکام متحرک۔ یوکرینی صدر کو ان کے ملک سے نکالنا امریکہ کی اولین ترجیح ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر کو روسی فوج سے شدید خطرات لاحق ہیں، ان کو گرفتار کر کے مارا جا سکتا ہے۔ یوکرین میں مخدوش حالات، عوام نقل مکانی پر مجبور، دلسوز مناظر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ روس یوکرین جنگ، سینکڑوں طلبہ اور پاکستانی شہری محصور۔ بے یار و مددگار طلبہ کے سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغامات، سفارت خانے کی جانب سے تعاون نہ کرنے کا شکوہ، حکومت سے مدد کی اپیل۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی سفارت خانے نے یوکرین میں پھنسے 35 پاکستانی طلبہ کو نکال کر پولینڈ پہنچا دیا۔ خارکیو سے 40 طلبہ بذریعہ ٹرین دوپہر تک پولینڈ پہنچ جائیں گے۔ مارچ کے بدلے مارچ، تحریک انصاف آج سندھ کو حق دو مارچ کرے گی۔ مارچ اوباڑوں سے شروع ہوگا، دوپہر 1 بجے آغاز ہوگا۔ شاہ محمود قریشی اور علی زیدی قیادت کریں گے۔ سندھ کے 27 مقامات پر سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کا حکومت مخالف مارچ کل شروع ہوگا۔ شہر شہر پارٹی جھنڈے، بینرز اور بل بورڈ سج گئے۔ چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں۔ ملک میں کورونا کیسز میں کمی کا رجحان برقرار، 24 گھنٹوں میں مثبت کیسز کی شرح 2.25% رہی۔ ایک روز میں کورونا سے 14 اموات، 1207 کیسز رپورٹ ہوئے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، موسم سرد ہو گیا۔ ایبٹ آباد اور نتھیا گلی میں برف باری۔ آج بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی، پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ اور لاہور قلندر اسلام آباد یونائیٹڈ کو اعصاب شکن مقابلے میں ہرا کر PSL 7 کے فائنل میں پہنچ گئی۔ شاداب 11 کو 6 رن سے شکست۔ ایونٹ کا فائنل کل کھیلا جائے گا۔ لاہور قلندرز اور دفاعی چیمپئن ملتان سلطانز مد مقابل ہوں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔